السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ زمر کی 24ویں پارے میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان عام کرتے ہیں اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ میری طرف سے اعلان کر دیں۔ شاہی اعلان ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، سنایا ہے آپ کو۔ وہ یہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، اور بہت جگہ پر کیا ہے، کبھی یا ایھا الناس سے تمام لوگوں کو، کبھی اس سے بھی پیار کے ساتھ یا عبادی الذین، میرے بندوں کو۔ اس میں ایمان والے بھی ہیں، کافر، مشرک، منافق، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، جتنی بھی قومیں جو بھی مذہب رکھتی ہیں، سب کے لیے اعلان ہے۔ توجہ سے سنیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آج تک جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، غلط عقیدے رکھ چکے ہو، میری طرف رجوع کرو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی استثناء نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور انعام بھی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں سب کے گناہ معاف کر دوں گا، مشرک کے گناہ بھی، کافر کے بھی، منافق کے بھی، مومن کے بھی۔ مومن یہ نہ سمجھے کہ میں ایماندار ہوں اور میں گناہگار نہیں ہوں، کوئی نہیں کوئی گناہ اس میں بھی ہوتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم خطاؤن، آگاہ رہو تم سب کے سب خطا کار ہو، گناہگار ہو۔ ہماری تو نماز بھی ایسی ہوتی ہے جو منہ پہ ماری جائے تو وہ بھی ایک گناہ بن جاتا ہے، ہم سیکھتے نہیں، سیکھ کے بھی پڑھیں، جو کچھ بھی کریں، اللہ کی شان کے مطابق پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش تو کریں نا جتنی اچھی ہو، اچھی کر کے نماز پڑھیں۔ کائنات میں سب سے اچھی نماز انبیاء کی ہوتی ہے،
اور انبیاء میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ کی نماز سب سے بہتر، لیکن آپ نماز کے بعد فوراً استغفر اللہ کہتے ہیں۔ میری نماز یا اللہ تیری شان کے مطابق نہیں، تو پھر کس کی ہے؟ اور کون ہے جو کہے میری نماز اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بالکل نماز سیکھی ہی نہیں۔ نماز کو سیکھ کر خشوع خضوع کے ساتھ، چند صورتیں تجوید کے ساتھ، کسی قاری سے، اپنے مسجد کے امام سے جو نماز میں روزانہ پڑھتا ہے ان کی قرات سیکھے، سارا قرآن نہیں اس طرح تجوید کے ساتھ پڑھتا۔ فرض ہے، فرض جتنی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ صحیح تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی صحیح کر کے، اچھے انداز میں نہیں آتی۔ تو نماز اچھی سے اچھی کر کے پڑھیں، فرض پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے فرض ہیں نماز میں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحب کتنے ہیں، مستحب کا لحاظ کر کے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی فرض آ جائے ٹھیک ہے، جس کے مستحب ٹھیک ہوں گی اس کی سنت بھی ٹھیک ہوگی، جس کی سنت ٹھیک ہوگی اس کے واجب بھی ٹھیک ہوں گے، اس کے واجب ٹھیک ہوں گے اس کے فرض بھی ٹھیک ہوں گے۔ خیر الخطائین التوابون، فرمایا تم ہو تو سارے خطا کار، لیکن بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہے، توبہ کرے۔ توبہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ سے سب گناہ مٹ جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا میں کسی کو تو ہم تکلیف دیتے ہیں، اگر وہ معاف بھی کر دے دل میں پھر بھی رکھتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر کہہ دے گا کہ تو نے ایسا کیا تھا، میں نے تجھے معاف کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہ ایسے مٹا دیں گے کبھی تمہیں یاد بھی نہیں دلائیں گے، اور کوئی کسی فرشتے کے پاس بھی نہیں ہوگا، کسی زمین کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی نا میری پشت پر اس نے یہ کیا تھا۔ ہر جگہ سے مٹا دیں گے، اعمال نامے سے مٹ جائے گا، لیکن خالص توبہ، ایک ہے توبہ 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 توبہ، بعض دفعہ لفظ وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن اس وقت توبہ کر رہا ہے تو اس وقت کہ میں نے پھر نہیں کرنا اس گناہ کو، بس۔ تو بہرحال تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب فرمایا کوئی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ کسی فارسی والے نے کہا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار آ جا، واپس آ جا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جا آ جا، اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، آ جا۔ کافر ہے تو بھی آ جا، بت پرست ہے، آگ پرست ہے، جو جس کی بھی پرستش کرتا ہے آ جا، چھوڑ دے ان کو، میرے دروازے پر آ جا، میں تانا نہیں دوں گا کہ پہلے تو بت پرستی کر رہا آج میرے گھر کیسے آ گیا، میں نہیں کہوں گا ایسا۔
آ جا تو، جیسا کیسا تھا آ جا، یہ دروازہ میرا دروازہ نا امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نے توبہ کر کے 100 بار بھی توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر بھی قبول کر لو گے۔ ہم دوست خدا کو مانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ تو جاؤ، کرو کیا کرنا ہے تم نے؟ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ آگے ڈرا بھی دیا، من قبل ان یأتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، یہ ہدایت دی، میں گناہ معاف کر دوں گا، بس اتنی بات، پھر تم گناہ معاف کر کے پرے نہ جاؤ۔ اب تمہاری اگلی زندگی میرے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے، یہ بتائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آؤ اور جھک جاؤ، پھر تمہاری ساری مصیبتیں، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل دیکھ نہیں رہے، دنیا پریشان ہے، جنگیں لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا کے اندر مشکلات ہیں، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ یہ جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں یا تری میں، سمندر میں یا زمین پر جو فساد آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم تو مہربان ہیں، ہم تو گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بعض دفعہ توبہ کیے بغیر بھی کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہم جلدی پکڑتے بھی نہیں، موقع بھی دیتے ہیں، جب تک تمہارے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہے، جس وقت بھی آ جاؤ توبہ کرو، ہم قبول کر لیں۔ لیکن ہم اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے دنیا کے اسباب ڈھونڈیں گے۔ جو سب سے بڑا سبب اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یہ جمعے کا روز ہے، اتنے لوگ، اب جمعے کا وقت بھی ہو گیا، اتنے لوگ جمع ہو گئے، اتنے لوگ رہتے ہیں یہاں، اور عام نماز میں 2 صفحے، 2.5 صفحے، 3 صفحے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارا فائدہ بھی ہے۔ لڑ رہے ہیں، اپنے اسباب کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ ہمارا اصل قصور یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سامنے نہیں جھکتے، جس کی وجہ سے ہم ان مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جھکو خدا تعالیٰ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور جھک جاؤ اس کے سامنے۔ یہ جھکنا کیسا ہوتا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہوتا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے جھکنا۔ جھک جانا چاہیے ہمیں۔ کوئی نہیں جھکتا تو ہر آدمی یہ تہیہ کر لے میں خدا تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہوں، تو پھر بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ہر آدمی
اس بات کی طرح متوجہ ہو جائے، میں 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، جو نہ پڑھ سکا تو گھر میں قضا نہیں کروں گا، قضا ہو گئی تو پھر اس قضا کو ادا بھی کر دوں گا۔ یہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مسجد میں آؤ، مسجد کی جماعت نکل گئی تو گھر ہے، ورنہ آج کل تو مسجد میں قریب قریب ہے، ایک مسجد میں کچھ پہلے ہوتی ہے، دوسری مسجد میں دیر سے ہو جاتی ہے، ادھر چلے جائیں، ایک مسجد میں نہ صحیح دوسری مسجد میں چلے جائیں، یا مسجد میں نہیں جا سکے تو گھر میں پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ یہ حالات ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، آپ ہماری پریشانی دور کریں، تیرے خزانے بے بہا ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، آگے ڈرایا من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، پھر تم ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد ہی کوئی نہیں کرے گا۔ جب میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں کیے جاؤ گے، پھر چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، حال کرو گے، تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں تو پھر اور آگے، یہاں تو توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ ہر پریشان آدمی اپنی پریشانی اللہ کے سامنے ظاہر کر کے روئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گی۔ بزرگوں نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا، ہمارے دل سخت ہیں، تو رونے کی شکل بناؤ۔ جس طرح کہ کسی میت پر جاتے ہیں، بعض دفعہ رونا نہیں آتا تو ان کے پاس جا کر پھر بھی رونے والی شکل بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی غم ہے۔ تو رونے کی شکل اللہ کے سامنے بنائی جائے، کرتے کرتے رونا بھی آ جائے۔ یہ اصول ہے، یہ طریقے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھائے گئے۔ مصائب میں، خوشیوں میں، ہر حال میں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، انسان کامیاب ہوگا۔ ورنہ تو وہ جو بڑے لوگ تھے ان سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تھی تو بڑی پریشانی ان کو ہوتی تھی، پکڑ ہوتی تھی ساتھ ہی۔ ہم تو بڑے گناہ کرتے پھر بھی نہیں پکڑے جاتے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، بڑے بڑے گناہ کرتے پھر بھی نہیں۔ انیبو، باز آ جاؤ، رشوت خور رشوت چھوڑ دے، سود خار سود چھوڑ دے، زنا کار زنا چھوڑ دے۔ انیبو کا مطلب یہ ادھر آ جاؤ۔ چور چوری چھوڑ دے، غیبت کرنے والا غیبت چھوڑ دے، دل میں بغض رکھنے والا بغض نکال دے۔ یہ چیزیں اپنے دل سے نکالیں۔ گناہ یہ گناہ ہے، اور بہت جانتے ہیں ساری چیزیں، صرف اس کی تجدید کر رہا ہوں، ذرا ذہن میں حاضر ہو جائے بات۔ ہر ایک کو پتہ ہے زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، کسی کا مال حرام کھانا گناہ ہے، رشوت گناہ ہے۔ یہ ساری کون نہیں جانتا؟ بچہ جانتا ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑ دو ان کو، بدکاریاں چھوڑو، وقت ضائع نہ کرو۔ تم ایک لمحے میں توبہ کر کے گزشتہ سارے گناہ بخشوا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے گناہ یکدم یک قلم مشت یک مشت معاف کر دوں گا۔ آئیں تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو رحمت لے کے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت من غضبی، اللہ کی ساری صفات لامحدود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمت کو جتنا استعمال کرتا ہوں غصے کو استعمال نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے رحمت آگے ہے غضب سے، غصے سے۔ تو نہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، لڑائیاں بند ہوں، یہ پریشانیاں بند ہوں،
مہنگائی ختم تب ہوگی، ورنہ تو پھر گھر میں لڑائی ہوگی، ہمسایوں کے ساتھ لڑائی، اداروں میں لڑائی، لڑائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا حکم ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، ابھی وقت ہے، لوٹاؤ۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت کے وقت سورہ منافقون میں آتا ہے، انسان کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں نیکی کر لوں، کچھ مال میرے پاس ہے، میں صدقہ کر دوں، غریبوں کو دے دوں، مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، بس اتنی مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا نہیں، بڑی مہلت تمہیں دی تھی، آج تیرا وقت آ چکا ہے، اب مہلت نہیں ہے، بالکل مہلت نہیں ہے۔ ہم اس زندگی کو قیمتی بنائیں۔ یہ لڑائیاں ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے بھی کریں، لیکن اصل اللہ سے رجوع کرنے کے ساتھ یہ ختم ہوگی۔ اللہ سے جب تک رجوع نہیں کرے گا، ہر آدمی کہے گا، ہر بادشاہ کرے گا، ہر ملک کہے گا میں بڑے، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ پھر جب وقت آتا ہے نا، صحابہ کرام جیسے نیک لوگ تو دنیا میں نہیں نا پیدا ہوئے، جب وہ ایک غزوہ میں جاتے ہوئے کثیر تعداد دیکھی، 12,000 بڑی تعداد تھی، تو کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا ہم اب قلت کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے قسط نہیں کھائیں گے، انہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بظاہر ہمارے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں اپنی کثرت پر نظر آ گئی ہے تو یاد رکھو پھر تھوڑا سا دھچکا بھی تمہیں ملے گا۔ پھر اسی لڑائی کے اندر بڑی پریشان، فتح پھر بھی ہوئی مسلمانوں کو، لیکن درمیان میں رگڑا بڑا زبردست ملا۔ تو اس واسطے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہر آدمی معافی مانگے، تب یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ